عمر خیام نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ آپ 18 مئی 1048 کو نیشاپور میں پیدا ہوئے تھے۔ عمر خیام نسلاً عرب تھا۔ اس کا اظہار آپ کے اپنے نام کے علاوہ والد کے نام سے بھی ہوتا ہے۔ لواز ابتدائی تعلیم جس انداز میں حاصل کی، اس سے عربی النسل ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ عمر خیام نے سب سے پہلے نیشاپور مدرسے میں سائنس کو سمجھا، جو اس وقت ایک معتبر تعلیمی ادارے کے نام سے جانا جاتا تھا، جس نے اپنے وقت کے بڑے علماء اور ماہرین اور محققین تیار کیا تھا۔ اس کے بعد عمر نے سمرقند اور بلخ میں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایک استاد کے طور پر کام کرتا تھا۔ ملازمت کم اجرت والی اور عارضی تھی، زیادہ تر آقاؤں حکمرانوں کے مقام پر منحصر ہے۔ سیاستدان کی حمایت پہلے سمرقند کے چیف جج نے کی، پھر بخارا خان نے 1074 میں اسے خود سلطان ملک شاہ کے دربار میں اصفہان بلایا، جہاں اس نے فلکیاتی صدرگاہ کی تعمیر اور سیاسی کام کی نگرانی کی اور ایک نیا کیلنڈر تیار کیا۔ فلسفہ میں ابو علی سینا کا ہمسر اور مذہبی علوم میں امام فن تھا۔ علوم نجوم کا تو وہ ماہر۔ بادشاہ وقت خاص تقریبات کی تاریخ مکمل کروانے کے لیے عمر خیام ہی کی طرف رجوع کرتا تھا۔ نیشاپور ایران کے مشرق میں ثقافتی صوبہ خراسان میں واقع ہے۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ تھی جہاں ایران کے مختلف علاقوں اور جہاں تک کہ پڑوسی ممالک سے بھی بہت سے لوگ علم و فنون کے لیے آتے تھے۔ اس کے علاوہ نیشاپور کو ایران میں اس وقت ایک اہم ثقافتی مرکز بھی سمجھا جاتا تھا۔ اس شہر میں 11ویں صدی سے مدارس چلتے رہے تھے، جو کہ اعلیٰ اور ثانوی تعلیم کے اسکول ہوا کرتے تھے۔ عمر خیام اسی ماحول میں تعلیم حاصل۔ اس کے پاس بہت سارے قدرتی علوم اور فنون تھے، جیومیٹری، ریاضی، فلکیات، طبیعیات۔ عمر نے تاریخ کو تصوفی فلسفانہ مضامین کا ایک خاص مطالعہ، جو اس وقت تعلیمی تصور کا حصہ تھا۔ وہ عربی ادب کو جانتا تھا، عربی زبان میں روانی رکھتا تھا، مہارت کی بنیادی باتوں کو بھی جانتا تھا۔ عمر طب اور علم نجوم کے ماہر۔ انہوں نے میوزک تھیوری کا بھی مطالعہ کیا۔ خیام قرآن کا بھی بخوبی مطالعہ جانتا تھا، کوئی بھی آیت کی وضاحت کر سکتا تھا، لہذا جہاں تک کہ مشرق کے سب سے معروف الہیات میں مشاورت کے لیے عمر سے رجوع کیا۔ تاہم اس کے اسلامی نظریات اس وقت کے قدامت پسند طبقے میں میل نہیں۔ اصفہان کو دعوت نامہ۔ اس وقت تک عظیم سلجوق کی سلطنت ترقی کر رہی تھی۔ سلجوق کے حکمران نے بغداد فتح کر لیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو نئی سلطنت کا مالک قرار دیا۔ خلیفہ کا اقتدار تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ایک نئے ثقافتی خوشحالی دور کا آغاز ہوا، جسے مشرقی نشانات ثانیہ کہا جاتا ہے۔ عمر خیام کو اصفہان شہر میں 1074 کو شاہی دربار میں مدعو کیا گیا تھا۔ اس وقت سلطان ملک شاہ کی حکمرانی۔ یہ دور اس کے سائنسی اور علمی تحقیقات کا ایک بہت بڑا دور تھا۔ اس وقت اصفہان شہر سلجوقی ریاست کا دارالحکومت تھا، جو بحیرہ روم سے لے کر چین کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ملک شاہ کے دربار میں زندگی۔ عمر عظیم سلطان کا اعزازی رکن بن گیا۔ نظام الملک نے اسے نیشاپور اور آس پاس کے علاقے کے اختیارات دے دیے۔ عمر نے کہا کہ وہ امور سلطنت نہیں جانتے، وہ علمی کام کرنا چاہتے ہیں۔ تب سلطان نے اسے سالانہ 10,000 سونے دینار کی تنخواہ مقرر کی، تاکہ خیام آزادانہ طور پر سائنس میں مشغول ہو سکے۔ رستگاہ۔ خیام کو محل کے
رستگاہ کے انتظام کے لیے مدعو کیا گیا۔ سلطان نے اپنے دربار میں بہترین ماہر فلکیات جمع کیے اور مہنگے سامان کے حصول کے لیے بڑی رقم مختص کی۔ عمر کو نیا کیلنڈر بنانے کا کام سونپا گیا۔ 11ویں صدی میں وسطی ایشیا اور ایران میں بیک وقت دو نظام موجود تھے، شمسی اور قمری تقویم دونوں نامکمل تھے۔ مارچ 1079 تک مسئلہ حل ہو گیا۔ خیام کے ذریعے تجویز کردہ کیلنڈر موجودہ گریگوریل کیلنڈر 16ویں صدی میں تیار کردہ کے مقابلے میں 7 سیکنڈ زیادہ درست تھا۔ عمر خیام نے نیشا پور میں اپنا ایک دستگاہ بنوایا تھا اور وہاں اس نے فلکیاتی مشاہدے کیے۔ اس کے عہد میں فلکیات کا علم نجوم سے بہت قریب تھا، جو قرون وسطیٰ میں عملی ضرورت کی سائنس تھی، اور عمر کو شاہ کے مشیر اور ماہر نجوم کی حیثیت سے شامل کیا گیا تھا۔ اس کی پیشین گوئیوں کی اہمیت تھی۔ ریاضی میں نئی پیش رفت۔ اصفہان کے دربار میں عمر خیام نے ریاضی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ 1077 میں انہوں نے ایک ہندسی کام تخلیق کیا جو جوکیل کے مشکل دفعات کی ترجمانی کے لیے وقف تھا۔ پہلی بار اس نے مرکزی اقسام، کیوبک، مربع، لکیری، مجموعی طور پر 25 اقسام کی ایک عمدہ درجہ بندی دی۔ مرکب مساوات کو حل کرنے کے لیے ایک نظریہ بھی تشکیل دیا۔ وہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے جیومیٹری اور الجبرا کی سائنس کے درمیان تعلق پر سوال اٹھایا تھا۔ عمر خیام نے کیلنڈر کو ہموار کرنے کے لیے ملک شاہ کے قائم کردہ ایک خصوصی کمیشن کی سربراہی کی۔ اس کی قیادت میں تیار کردہ کیلنڈر سب سے زیادہ درست ہے۔ یہ 5000 سالوں میں ایک دن کی غلطی دیتا ہے۔ جدید گریگور کیلنڈر میں ایک دن کی خرابی 3333 سال تک چلے گی۔ اس طرح تازہ ترین کیلنڈر خیامی کیلنڈر سے کم درست ہے۔ خیام نے نظریہ فلسفہ کے مسائل میں مہارت پیدا کرنے کے لیے ایویسینا کے سائنسی ورثے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے اپنے کچھ تنصیف کا ترجمہ فارسی سے عربی میں کیا، جس میں نئی جہت متعارف کی گئی، جو کہ اس وقت عربی زبان نے سائنس کی زبان کا کردار ادا کیا تھا۔ عمر نے پہلا فلسفیانہ مقالہ 1080 میں تخلیق کیا تھا، وجود اور فرض پر ایک معاہدہ۔ خیام کا کہنا تھا کہ ابو سینا کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے مشرقی وسطی سے تعلق رکھنے والے مقام سے اسلام کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ عمر نے خدا کے وجود کی اصل وجہ تسلیم کرتے ہوئے دلیل دی کہ چیزوں کا مخصوص ترتیب فطرت کے قوانین سے ہوتا ہے، یہ خدائی حکمت کا نتیجہ نہیں ہے۔ ان خیالات کو اسلامی افکار سے بہت دور مانا گیا۔ اس مقالے میں انہوں نے ایک مختصر اور سنجیدہ حکایات اور نقائص کی زبان بیان کیا گیا۔ عمر خیام کی شاعری میں کبھی نہایت ہی دلیری کے ساتھ کبھی گستاخانہ معاملات بھی نظر آتے تھے۔ مختلف علوم میں ماہر ہونے کے باوجود عمر خیام کی وجہ شہرت کا سرمایہ اس کی فارسی رباعیات ہے۔ اس بلند پایہ شاعر کا علمی دنیا سے تعارف کرانے میں اہل یورپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سب سے پہلے روسی پروفیسر ویلسٹین نے رباعیات عمر خیام کا ترجمہ کیا۔ پھر اسٹینر جیلرڈ نے عمر خیام کے بعد رباعیات کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور بعض اہم مضمون رباعیات کے مفہوم پیش کر کے کچھ ایسے انداز میں اہل یورپ کو عمر خیام سے روشناس کرایا کہ اسے زندہ و جاوید بنا دیا۔ عمر خیام جب نجوم، ریاضی، فلسفہ کے پیچیدہ مسائل سے فارغ ہوتا تو دل اور دماغ کی تفریح کے لیے شعر کی طرف مائل ہوتا۔ عمر خیام کی شاعری کا حاصل صرف اس کی فارسی رباعیات تھی۔ رباعیوں کی بڑی زبان سادہ، سہل اور رواں ہے، لیکن ان میں فلسفانہ رموز ہے جو اس کے ذاتی تاثرات کی حیران دار ہے۔ سب سے پہلے جو چیز عمر خیام کی رباعیوں میں ہمیں نمایاں نظر آتی ہے وہ انسانی زندگی کے آغاز و انجام پر غور و خوض ہے۔ اگرچہ انسانی زندگی مختصر ہے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن دریافت جستجو کی ایک امنگ ہے جو انسان کو کانا نہیں ہونے دیتی۔ اس کی بدولت وہ اپنے آغاز و انجام کے متعلق سوچتا رہتا ہے، جو اس کے کانوں میں رہ رہ کر یہ صدا گونجتی ہے۔ انسان کی یہ بے خبری لا علمی زندگی گرفتار بے چین روح اس جستجو اور دریافت کی راہ پر لگائے رکھتی ہے۔ رباعیات کا ترجمہ دنیا کی قریب ترین معروف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ علم نجوم و ریاضی کا بہت بڑا عالم تھا۔
1092 کے آخر میں ملک شاہ کے دربار میں ان کی زندگی کے 20 سال پرسکون دور ختم ہو گیا۔ اس وقت سلطان پر اسرار حالات میں مر گیا اور نظام الملک جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے کو ایک ماہ قبل ہی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ قرون وسطیٰ کے ذریعے قیام کے دست پرستوں کی ہلاکت کا ذمہ دار اسماعیلیوں کو قرار دیا، جو مذہبی اور سیاسی تحریک کے نمائندوں نے ترک سلطنت کے خلاف ہدایت کی تھی۔ ملک شاہ کے موت کے بعد انہیں اصفہان بزرگ کو دہشت زدہ کر دیا۔ تشدد مذمتی شہر میں طغیانی کے خفیہ قتل کے خوف سے پیدا ہوا، اقتدار کی جدوجہد کا آغاز ہوا، عظیم سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ ملک ترکان شاہ خاتون شاہ کی بیوہ عورت کے دربار میں عمر کی حیثیت بھی متنازع ہو گئی۔ اس خاتون کو نظام الملک سے لگاؤ نہیں تھا۔ عمر خیام نے کچھ وقت تک دستگاہ میں کام کیا، لیکن دیکھ بھال یا تعاون حاصل نہیں کی۔ اس دوران انہوں نے ترکان خاتون کے دربار میں بطور معالج و نجومی کے طور پر خدمات سر انجام دیا۔ اس کے درباری دور کے تباہ ہونے کی کہانی ایک قصہ پارینہ بن گئی۔ ان کا تعلق سال 1097 سے۔ ملک شاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا 11 سالہ لڑکا سنجر ایک بار چکن پاک سے خسرہ کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا، اور خیام جو اس کا علاج کر رہا تھا دانستہ طور پر کہا کہ شاید ہی ٹھیک ہو سکے۔ وزیر سے بولے گئے الفاظ نوکر نے سنے اور بیمار وارث تک پہنچ گئے۔ بعد میں سلطان بننے کے بعد، جس نے 1158 سے لے کر 1157 تک سلجوق کی ریاست پر حکمرانی کی، سنجر نے اپنی پوری زندگی خیام سے ناپسندیدگی اختیار کی۔ ملک شاہ کے موت کے بعد اصفہان مرکزی سیاسی مرکز اور شاہی رہائش گاہ کی حیثیت سے محروم ہو گیا۔ یہ ناکارہ ہو کر گر گیا اور آخرکار رہائش گاہ کو بند کر دیا گیا۔ دارالحکومت خراسان شہر منتقل کر دیا گیا۔ عمر ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ کر نیشا پر لوٹا۔ یہاں وہ اپنی موت تک زندہ رہا، بس کبھی کبھار شہر سے بلخ یا بخارا جانا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں مسلم مزارات پر طویل سفر کیا۔ خیام نیشا پر مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد طلباء کا ایک چھوٹا سا حلقہ تھا۔ کبھی کبھی وہ سائنسدانوں کو اپنے ساتھ ملاقاتوں کی تلاش میں لے جاتا، سائنسی تنازعات میں حصہ لیا کرتا تھا۔ اس کی زندگی کا آخری دور انتہائی مشکل تھا، محرومی کے ساتھ وابستہ خواہش کے ساتھ، جو روحانی تنہائی سے پیدا ہوا تھا۔ نیشا پور میں وقت کے ساتھ اس کی شہرت کی ایک ملاد و مرتب کے طور پر بھی ہوتی چلی گئی۔ ایک ماہر فلکیات اور ریاضی دان کی حیثیت سے اس کی خدمات کو فراموش کر دیا گیا۔ مسلمان مفتی اور علماء کی طرف سے اس کے خلاف شدید خیالات میں مخالفت شروع ہو گئی۔ اس نے بھی گلیلیو کی طرح زمین کے گول ہونے اور نظام شمسی کے گرد گھومنے کا نظریہ پیش کیا، اور ایک مقصد کے لیے رستگاہ میں خواص اور عوام کو مشاہدہ بھی کروایا۔ مگر اسلامی انتہا پسندوں نے اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی، جس پر اسے نہ صرف اپنے خیالات سے دستبردار ہونا پڑا، بلکہ اپنے ساز و سامان کے اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے ہوئے دیکھنا پڑا۔ اس واقعے کو اس کو دل برداشتہ کر دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد مسلم مفتی اور مولویوں کے ساتھ جھڑپیں انتہائی خطرناک ہو گئی۔ خیام مجبور ہو کر وہ سب چھوڑ کر مکہ جانے کی کوشش کی۔ اس دور میں مقدس مقامات کی سفر بعض اوقات برسوں تک جاری رہتا تھا۔ عمر کچھ دیر کے لیے بغداد میں سکونت اختیار کر گیا، جہاں اس کے درس نظامی میں تدریس کے واقعات ملتے ہیں۔ عمر خیام، جس کی زندگی بدقسمتی سے بھرپور تھی، وطن لوٹ کر نیشا کے پور کے قریب ایک گاؤں میں ایک ویران مقام میں رہنے لگا۔ وہ شادی شدہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد تھی۔ وہ شک و شباب کی وجہ سے مستقل خطرے میں تنہائی میں رہتا تھا۔ خیام نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ اس کی قبر ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں اس پر پھولوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ آج اس کا مزار ایک باغ کی کنج میں واقع اور اکثر پھولوں سے ڈھکا رہتا ہے۔ 20ویں صدی میں انسان نے کرۂ ارض سے باہر قدم رکھا تو اپنی تمام کامیابیوں کو بجا طور پر ماضی و حال کے عظیم مفکر، سائنسدانوں، ریاضی دانوں، فلسفوں، ادیبوں، فنکاروں، دانشوروں کی اعلیٰ خدمات کا ثمر مانتے ہوئے چاند کی سطح کے مختلف حصوں کو ان کے عظیم علماء کے نام پر رکھا۔ چاند کی سطح پر جو گڑھے غار نظر آتے ہیں انہیں کریکٹر کہتے ہیں۔ سینکڑوں کریکٹروں کو بیشتر سائنسدانوں کے نام دیے گئے، چنانچہ چاند پر ایک کریکٹر کو عمر خیام کا بھی نام دیا گیا۔ تصانیف: انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ عمر خیام ریاضی میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے عربی زبان میں جبر و مقابلہ لکھا۔
اس کی نسخے لندن میں موجود ہیں۔ مصادرات جو تحقیق عمر خیام نے کی ہے، اس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ دنیا عرب میں پہلی مرتبہ خیام کی شہرت اس کی ریاضی دانی ہی کی وجہ سے ہوئی۔ سید سلیمان ندوی نے عمر خیام اور اس کی سوانحیات پر ناقدرانہ انداز میں عمر خیام کی ذیل کتابوں کا ذکر کیا ہے: رباعیات خیام، رسالہ فی کلیات الوجود، رسالہ الصفا حصالہ الوجود، خرائص النفاس، نوروز نامہ، بعض عرب اشعار، مکالبات خیام فارسی، رسالہ موضوع علم کل وجود۔ یہ تھی عمر خیام کی زندگی کے بارے میں ایک چھوٹی سی گفتگو۔